سوال کیا گیا ہے محمد سلمان ظفر خان صاحب کی طرف سے کہ اولاد نیک ہو تو صدقہ جاریہ ہوتی ہے، کیا اولاد اگر کچھ پڑھ کر اپنے مرحوم والد یا والدہ کو بخشے تو ان مرحومین تک پہنچتا ہے، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں اور ان کے عذاب میں کمی ہوتی ہے؟ بھلا نیز غریبوں مسکینوں میں کپڑے بانٹنا، انہیں کھانا کھلانا، اس کا ثواب پہنچ سکتا ہے؟ دیکھیے، صدقہ جاریہ جہاں تک تعلق ہے تو اولاد اگر نیک ہو تو صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ والدین نے اولاد کی پرورش کی ہوتی ہے، نشو و نما کی ہوتی ہے، ان کی تربیت کی ہوتی ہے، ان کے فوت ہونے کے بعد وہ اپنے نیک اعمال کرتے ہیں جو والدین نے سکھائے ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ نیکی پر رہنمائی کرنے والا اتنے ہی اجر کا مستحق ہوتا ہے جتنے اجر کا نیکی کرنے والا مستحق ہوتا ہے۔ تو لہٰذا والدین آٹومیٹیکلی اس ثواب میں شامل ہو جائیں گے، اس طرح کہ ان کی اولاد جو ان کی تربیت کی ہوئی ہے وہ نیک اعمال کر رہی ہے، تو نیک اعمال کا ثواب والدین کو آٹومیٹیکلی اللہ رب العزت کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اولاد اگر کچھ کرنا چاہے، ایک تو ہے کہ وہ اپنے نیک اعمال کرتے ہیں، ان کا عمل آٹومیٹیکلی پہنچتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اولاد صدقہ کر سکتی ہے، اپنے والدین کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہے۔ مطلب وہ کہے کہ میں یہ کنواں لگوا رہا ہوں یا میں یہ مسجد بنوا رہا ہوں اپنے والدین کے لیے کہ اللہ رب العزت انہیں قبر میں آسائشیں دے اور حشر میں ان کے معاملات آسان کرے، میں ان کی طرف سے صدقہ کر رہا ہوں۔ تو صدقہ والدین کی طرف سے کیا جا سکتا ہے، اس کا بھی ثبوت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ صحیح بخاری میں 1388 نمبر حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا راویہ ہیں کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے عرض کی اللہ کے رسول میری والدہ جو ہیں وہ اچانک فوت ہو گئی ہیں، میرا خیال یہ ہے کیونکہ میں اپنی والدہ کے حالات جانتا ہوں، ان کی عادات کو جانتا ہوں، اگر وہ زندہ رہتی نا تو ضرور صدقہ کرنے کے بارے میں کہتی، انہیں موقع ملتا نا، اچانک بیماری کا حملہ ہوا اور فوت ہو گئیں، اگر انہیں موقع ملتا کچھ بولنے کا تو وہ صدقہ کرنے کا کہہ دیتی، تو کیا میں اگر صدقہ کروں اپنی والدہ کے لیے تو کیا انہیں اجر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہاں، والدین کی طرف سے اگر کوئی شخص صدقہ کرتا ہے تو والدین اجر کے مستحق ہو سکتے ہیں اللہ کے ہاں، یہ بالکل ثابت ہے۔ اسی طرح سنن ابی داؤد میں 2882 نمبر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے عرض کیا ان امی توفیت، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، افینفعھا ان تصدقت عنھا، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا انہیں فائدہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں فائدہ ہوگا۔ تو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میرا ایک باغ ہے یا ایک کھلیان ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، آپ گواہ ہو جائیں۔ تو صدقہ والدین کی طرف سے کیا جا سکتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں پڑھ کر بخش دیں، قرآن پاک اتنے بخش دیے، یہ تو سراسر یہ خلاف سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے قطعاً اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو پڑھ کر کچھ بخشا ہو، یا کسی صحابی نے بعد میں کسی صحابی کے لیے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا اپنے کسی رشتہ دار کے لیے ایسا قرآن پڑھ کر یا کچھ پڑھ کر بخشا ہو، یہ تو درست نہیں ہے بالکل۔ اب رہی بات یہ جو ایصال ثواب کی بات پھیلائی جاتی، ایصال ثواب، ایصال ثواب، ایصال ثواب، دیکھیے ایک ہے وصول اور ایک ہے ایصال۔ وصول کا معنی ہوتا ہے پہنچنا، وصل یصل وصولا وصلا و وصولا، پہنچنا، کوئی چیز پہنچ جاتی ہے، اور ایک ہے ایصال، کسی چیز کو پہنچانا۔ جہاں تک وصول ثواب کا تعلق ہے تو یقیناً احادیث میں یہی بات ثابت ہے کہ آپ نیک عمل کریں والدین کو اجر پہنچ جائے گا، آپ صدقہ کریں والدین کو فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ میں نے اتنے قرآن پڑھ کر ان کا ثواب بخشا، یعنی پہنچانا، ایصال جس کو لفظ بولا جاتا ہے ایصال ثواب، ثواب پہنچانا، تو یہ ایک ایسا نظریہ ہے جو قرآن و سنت میں ہمیں کہیں نظر نہیں آتا، صحابہ کرام میں کہیں ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ پڑھ کر کچھ بخشیں اور کہیں کہ اس کا ثواب میں پہنچا رہا ہوں۔ دیکھیے ثواب دینا اللہ رب العزت کا کام ہے، آپ نے ایک صدقہ کر دیا مثال کے طور پر، اب اس صدقے کا اجر کیا ملنا ہے یا نہیں ملنا یہ اللہ رب العزت کو پتہ ہے، کتنا ملنا ہے اللہ رب العزت کو پتہ ہے، اللہ رب العزت نے ہی دینا ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ میں اس کا ثواب جو ہے وہ بلٹی کر رہا ہوں پیچھے، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ وصول ثواب تو ہے، ایصال ثواب جو ہے وہ یہ لفظ ہی عجیب سا ہے، اور اس کے پیچھے جو کانسیپٹ ہے
اصل تو وہ کنسیپٹ ہے نا کہ اتنے قرآن پڑھ کر بخش دو اور یہ کر دو، یہ تو ساری چیزیں قرآن و سنت کے منافی ہیں۔ جو کچھ قرآن و سنت ہمیں بتایا ہے، ہم دعائیں کر سکتے ہیں اپنے والدین کے لیے، ہم نیک عمل اپنے لیے کریں گے تو آٹومیٹک ثواب پہنچے گا، ہم صدقہ کر سکتے ہیں اپنے والدین کے لیے، اللہ رب العزت انشاءاللہ انہیں ثواب دے گا۔ ثواب پہنچانا ہمارا کام نہیں ہے، ایصال ثواب ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام صدقہ کرنا ہے، دعا کرنا ہے، نیک اعمال کرنا ہے۔